اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے۔ بتایا گیا کہ جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا تو یقیناً میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، یعنی اللہ کے دین سے منہ پھیرے گا، اللہ کی شریعت سے منہ پھیرے گا، قرآن سے منہ پھیرے گا، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے منہ پھیرے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے گا۔ جس طرح سورہ نساء میں فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد کہ اس پر بالکل ہدایت کھل چکی ہے، بالکل حق اور باطل کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب القرآن یہ تو ہے ہی الفرقان، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ اس کے اوپر کوئی چیز رکھو، حق ہے تو یہ حق ثابت کر دے گی، باطل ہے تو اس کو باطل قرار دے دے گی، اور پوری طرح روشنی میں اللہ کی ہدایت سامنے آ جائے گی۔ جس طرح نبی علیہ السلام اکثر دعا مانگتے تھے، اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، یعنی اس سے مجھے دور رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دکھاتا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا کہ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہم ضرور بالضرور اس کو اپنا راستہ اور اپنا طریقہ اور اپنے دین کی طرف رہنمائی ضرور بالضرور کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ جو ہم سے بے رخی برتتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سورہ نساء کے حوالے سے بھی یہی بات میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے جو اللہ کا بتایا وہ راستہ نہ مانے، مخالفت کرے اور رسول کی مخالفت کرے، تو پھر ہم اس کو چلنے دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، زبردستی ہم نہیں روکتے ہیں، منتیں تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم چلنے دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اور اس کے آگے جہنم رکھتے ہیں جس کے اندر اس نے جانا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو آج پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً یہ لہر آتی رہتی ہے، آج کل بھی یہ لہر آئی ہوئی ہے، اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان کے اندر بڑی شدت سے یہ لہر آئی ہے، بڑے عرصے کے ریکارڈ توڑے ہیں اس لہر نے مہنگائی کی۔ ہر آدمی چیخ اٹھا ہے، حتیٰ کہ جو مہنگائی کو ختم کرنے کے جلوس لے کے آ رہے تھے، ان کی گاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے کہ ہم یہ جو جلوس نکال رہے ہیں یہ مہنگائی کے خلاف نکال رہے ہیں، اور جب ہم حکومت اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اس مہنگائی کو بالکل ختم کر دیں گے۔ پھر وہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ نام لیتے ہیں آلو، ٹماٹر، پیاز، گویا بس یہ اسی کام کے لیے آئے ہیں، ان کو ہم سستا کر دیں گے، اور تیل سستا کر دیں گے، اور یہ سستا کر دیں گے، اور پتہ چلا کہ آتے ہی انہوں نے مہنگا کرنا شروع کر دیا۔ اتنا بڑا مذاق اور اتنا بڑا جھوٹ شاید ہی کسی انسان نے اس دنیا میں بولا ہو، اتنا بڑا فراڈ اس قوم کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ قوم پھر اس کو فراڈ کو بار بار اس کو ڈسا جاتا ہے، اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ انہی کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کو قربان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گے ان کے جلسوں اور جلوسوں کے اندر۔ تو اس طرح یہ گویا ایک اپنی جہالت اور نادانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات بالکل ثابت ہوگی کہ یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے، یہ عذاب ہے تمہارے اوپر، میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، یہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اور تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تمہارا قصور ہے اس کے اندر، اس کے مجرم تم ہو، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ عوام کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے اوپر لیڈر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور مالک فرماتا ہے کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ یہ جو فساد برپا ہو گیا ہے، یہ جو عذاب اللہ کے آ رہے ہیں،
خشکی اور تری کے اندر میں، یہ لوگوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے منہ کے اوپر دے ماری جا رہی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور یا علی مدد کی پکاریں لگاؤ۔ تمہیں منع کیا جا رہا، تم منع ہونے والے نہیں ہو، اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ 11ویں کے دیگ کا کیا کہنا، اس کے اندر کشمش اور بادام کی خوشبو آتی ہے، پورے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جو گوشت ڈالا جاتا ہے بکرے کا، کیا کہنا اس کا۔ پھر جو بڑی مام کی چادر اور وہاں عرس، کیا بات ہے اس کی۔ داتا صاحب تو کا تو کہنا ہی کیا، عرصہ دراز سے جناب یہ پوری یہ شریف فیملی ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں اس میت کے، اور جو جس کو داتا کہتے ہیں۔ کروڑوں کے ٹھیکہ ہوتا ہے وہاں جوتوں کا، اندازہ لگائیے کتنی انسانیت آتی ہے وہاں جوتے باہر اتار کے اندر جا کے ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ اور یہ شرک، یہ اللہ کو گالی ہے میری قوم کے لوگوں۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر کس چیز کی تم امید رکھتے ہو اس مالک سے، جبکہ تم خود اس بات کے اقراری ہو کہ پوری کائنات کا نظام اس کی مٹھی کے اندر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو تمہارے پاس ہو رہا ہے وہ اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ جس طرح ہلاکو خان نے جب برباد کیا بغداد کو، اور وہاں کے خلیفہ کو جب پکڑا اور اس کو سامنے بٹھا کے کہا اب تم جانتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں، اور یہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، کہنے لگا جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ اس نے کہا اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں نا، یہ بھی اسی کے چاہنے سے کر رہا ہوں۔ تو اس انداز سے اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت کے بغیر، اس کے حکم بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ جو تمہارے اوپر ذلت اور خواری مقرر کر دی گئی ہے، اور دور بیٹھے ہوئے اندازہ لگائیے وہ یہودی ایک ٹیلی فون کال کرتے ہیں اور ہمارا گبرو جرنیل بالکل گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور وہ ایک خط لکھتا ہے یا ایک دھمکی دیتا ہے کہ پھر تمہاری خیر نہیں، اگر تم نے میری مرضی کے مطابق اقتدار اور بندوں کو، میرے غلاموں کو تم نے اپنے اوپر مسلط نہ کیا، اقتدار نہ دیا، تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے، اور اگر تم نے میرے غلاموں کو بنا لیا تو اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں اس سے زیادہ کوئی ذلت ہو سکتی تھی اس ملک کی ہوئے، اور اس سے زیادہ کوئی بےزتی ہو سکتی تھی اس ملک کی ہوئے، اور گبرو جوانوں کی ہوئے اور تجربہ کار جرنیلوں کی میڈل ان سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، اور ان کے اسام دیکھیے، ان کے اعصاب دیکھیے، ان کے نرز دیکھیے، ان کی انڈورنس دیکھیے، پاور دیکھیے، اور یہ بالکل چند لمحوں کے اندر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زبردستی اپنی قوم کے اوپر اپنی وہ بزدلی کو ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ضروری تھا، یہ غلامی ضروری تھی، یہ ان کی فرما برداری ضروری تھی، ورنہ مشکل آ جاتی، مصیبت آ جاتی ملک کے اوپر۔ اس طریقے سے یہ غلاموں کے غلام ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ اللہ کے بندو، یہ تو ذلت اور خواری اور مہنگائی جو اللہ کا عذاب ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، چونکہ اللہ فرماتا ہے میرے سے جو بے رخی برتتا ہے، قوم کے لوگوں انصاف کرو، کیا تم نے اللہ سے بے رخی برتی ہوئی ہے یا نہیں برتی ہوئی ہے؟ اس اللہ کو چھوڑ کر تم ہر ایک کے پیچھے بھاگتے ہو، ہر ایک کے جھنڈے بلند کرتے ہو اس اللہ کو چھوڑ کے۔ نہیں، اگر تمہیں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اپنے مالک اور خالق کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، اس کے رسول کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، اپنے سارے علماء سے پوچھو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے کہ قبروں کو کچا رکھنا، اس کے اوپر مزار نہ بنے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی تمہارا عالم دین کہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں میرے بھائی، بھگتنے کے لیے۔ جب پورے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبروں کو پکا مت کرو، ان کے اوپر گنبد مت بناؤ، ان کے اوپر مجاور بند کرنا بیٹھو، بلکہ لعنت فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے، لعن اللہ علی یہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد۔ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں کو جو ہے مساجد بنایا، یعنی وہاں جا کے سجدے کیے ہیں، وہاں جا کے روئے دھوئے ہیں۔ رکوع اور سجدے کرنا یہ مشرکین کا کام ہے، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، یہ لعنتی قوموں کا کام ہے کہ انبیاء کی قبروں کے آگے یا ان کی صالحین کی قبروں کے اوپر جا کر سجدے کرنا، رکوع کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، وہاں چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، واسطے وسیلے وہاں دینا، یہ لعنتی قوموں کا کام ہے۔ جب لعنتی قوموں کا کام کرو گے تو اللہ کی رحمت کیسے تمہارے اوپر آئے گی؟ اللہ کے بندو، اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ دانشورو، کتنے تجزیے کرتے ہو، کتنے زبردست تم صحافی ہو، کبھی سینئر صحافی اور کبھی پتہ نہیں کون کون سے صحافی کے القاب تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اللہ کی نافرمانی کے اوپر
तुम्हें कोई खटका पैदा हुआ है कभी? अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि अल्लाह के नबी का तरीका छोड़कर यहूद व नसारा से जो तुम मुतासर हो, इनकी ज़हनी मरूबियत है, उन्हीं की तरह शक्लें बनाना चाहते हो, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं? कभी टाई बांध के आते हैं, कभी क्लीन शेव करके आएंगे और दावे इनके देखो मदीना रियासत बना देंगे, हम नबी अलैहिस्सलाम की बात को आगे लेके आएंगे। और बेईमानो, वो तुम्हें ज़रा हया भी नहीं आती है, तुम्हें ज़रा अल्लाह का डर नहीं लगता है कि किस तरह तुम बयानात अपने देखो और अपने करतूत देखो। तो ये मामला है। बहरहाल जो होना था हो चुका। कोई पूछ सकता है कि अरशद करमलाई तुम ही बताओ अब क्या करें? तो मेरे पास नुस्खा मौजूद है। जो निशानदेही करता है बीमारी की, उसके पास नुस्खा भी मौजूद है, हल भी मौजूद है। बताना भी मेरे लिए ज़रूरी है, मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मानना या ना मानना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं मनवाएगा। अल्लाह का मंसूबा है, अल्लाह डील देता है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए हैं। एक तबाही का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है, आग का रास्ता है जिसके ऊपर तुम अब जा रहे हो। ये बरेलवियत का रास्ता, देवबंदियत का रास्ता, अहले हदीसियत का रास्ता, सूफ़ीज़म का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता, ये तबाही का रास्ता है, तबाही का रास्ता है। आगे जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हाँ, अगर तुम उस जहन्नम से बचना चाहते हो, दुनिया की ज़िल्लत से भी बचना चाहते हो, तो नुस्खा भी वो भी मौजूद है। मालिक वो भी अल्लाह का बताया और अल हकीम रब के बताए हुए नुस्खे हैं। पहले मैंने आयत पढ़ के तुम्हें बताया कि अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि जो मेरी दीन से बेरुखी बरतता है, उसके बाद मैं उसकी मैयशत को तंग कर देता हूँ। आज देखिए, अमीर से अमीर भी यकीन, बड़े बड़े सरमायादार, आप किसी मार्केट में जाएं, तारक रोड के ऊपर जाएं, ब्रांडरथ रोड में जाएं, किसी जगह जाएं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बिजनेस मार्केटों में जाएं, बड़े बड़े होटलों के मालिक और मार्केटों के मालिक हैं, उनको जाके जाएं, हाँ भाई क्या हाल है, मारे गए, इस तरह आगे से कहेंगे। बैंकों में पैसे भी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। यकीन कीजिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ वाले मैंने देखे हैं, कहते हैं कर्जे हैं हमारे ऊपर। वो प्रॉपर्टी पर क्यों रखी हुई है? प्रॉपर्टी को बेचो और कर्जा उतारो ना। पहले कर्जे भी चढ़ रहे हैं, सूद ले रहे हैं, सूद दर सूद इनके ऊपर कर्जे चढ़ रहे हैं और परेशान भी हैं। तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने तुम्हारी मईशत को तंग कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें इस हाल में कर दिया है। और उसी अल्लाह की अगर ये सादा सी बात मान लो, कितनी सादा है। मालिक फरमाता है, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफताना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्ज़िबून। मालिक फरमाता है, अगर ये बस्तियों वाले लोग, बस्तियों वाले, चाहे देहाती हों, चाहे शहरी हों, चाहे पाकिस्तानी हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे अमेरिकन हों, जापानी हों, फ्रांस के रहने वाले हों, रशियन हों, चाइनीज़ हों, जो भी हों, अगर ये मालिक फरमाता है कि अगर ये हमसे डर कर ज़िंदगी बसर करते और हमारे ऊपर पूरा ईमान ले आता, जैसा ईमान लाने का हक़ है उस तरह ईमान लाते, अपने जहन के मुताबिक नहीं, अपने जहन के मुताबिक ईमान लाएंगे, तो फिर तो मालिक फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत इस तरह जहन अपने के मुताबिक ईमान लाती है, इल्ला वहुम मुशरिकून, साथ साथ शिरक भी करते हैं, मुशरिक भी होते हैं। कहीं मालिक फरमाता, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कहते हैं, ऐलान करते हैं, गले फाड़ फाड़ के ऐलान करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम आखिरत के भी मानने वाले, नमाजी भी हैं, रोज़ेदार भी हैं, हाजी भी हैं, उम्रा भी करते हैं, फिर भी तुम कहते हो कि तुम मोमिन नहीं हो। और मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारा मालिक कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं हैं और ईमान लाते हैं तो साथ साथ शिरक भी करते हैं। तो ये मामला है आपका। अगर ये ईमान खालस कर लें, वत्तक़ौ, दूसरी बात यह कि मेरे से डर के ज़िंदगी बसर करें, जिन बातों से मैंने मना किया मना हो जाएं, जिनके करने का हुक्म दिया है करें, मेरे से डरें, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, लफ़ताना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की बरकतों के परनाले खोल देता मैं इनके ऊपर। अंदाज़ा लगाइए। कहते हैं कि वसाइल कहाँ से आएंगे? आप बताइए, आपके पास कौन सी प्लानिंग है, ये कर्ज़े कैसे उतारेंगे? और मालिक फरमाता, मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के, रहमतों के परनाले इनके ऊपर खोल देता। ज़मीन के अंदर से ख़जाने निकलते ऐसे ऐसे जो इनसे संभाले ना जाते। ज़रा ईमान तो लाते। कहीं मालिक फरमाता, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन तो बनो है, मैं तुम्हें सरबुलंद करूँगा, तुम्हें इक़्तिदार बख्शूँगा। सूरह नूर में भी यही वादा कि खिलाफत अता फरमाऊँगा, तुम सिर्फ मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। इतना बड़ा वादा, लेकिन इनको यकीन ही नहीं आता अल्लाह ताला के ऊपर, क्योंकि मोमिन नहीं है, इस वजह से यकीन नहीं आता है। तो मेरे भाइयों, ये दो बातें हैं, दो आयतों के ऊपर अगर आप गौर करो कि ये तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह के अज़ाब हैं, ये अल्लाह के दीन से बेपरवाही बरतने की बात, तुम फ़िरक़ों में बट गए हो,
دین کو تم نے چھوڑ دیا. دین بالکل سادہ ہے, موجود ہے, قرآن کے اندر ہے, حدیث کے اندر ہے. اسلام دین, ایک کتاب, ایک اللہ, ایک ہمارے آخری رسول, ان کی پیروی, ایک قبلہ. پھر کیوں فرقے ہیں؟ پھر بریلوی کہاں سے آ گئے ہو, دیوبندی کے در سے آ گئے ہو, اہل حدیث کے در سے آ گئے, سلفی کیوں کہلاتے ہو, صوفی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ باہر کی پیداوار ہے. یہ پہلے ابلیس نے سازش کی ہے اور پھر مداخلت کی ہے. پہلے سازش کی اور سازشی نے تمہارے خلاف, ابلیس نے, اور پھر مداخلت کی ہے. چونکہ جب مداخلت ہوتی ہے تو سازش پہلے ہوتی ہے. اتنی بھی بات آپ کو نہیں سمجھ ہے؟ قوم کے لوگوں, دانشوروں, کیا ہو گیا تمہاری سر پھرو؟ کیا کیا تمہیں کہا جائے؟ تم اللہ کے عذاب کو نازل کر رہے ہو اس قوم کے اوپر. تمہاری وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے, عوام کی وجہ سے اور ان لیڈروں کی وجہ سے. یہ دونوں نے ملی بھگت کے ساتھ اللہ کے عذاب کو حرکت دی ہے. مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ میرے دین کی طرف آ جائیں تو میں ان کی معیشت کو کھول دوں گا, زمین اور آسمان کے خزانے ان کے اوپر میں لوٹا دوں گا. لیکن انہوں نے ولاکن کذبوا, مالک فرماتا ہے انہوں نے جھٹلایا. ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں, ہر بات ان کو اچھی لگتی ہے اور ہر چیز کے اوپر فیصلہ کن رائے رکھتے ہیں. سائنس کی ایک نقطے کے اوپر یہ جاننے والے ہیں. لیکن اگر نہیں ان کو معلوم ہے تو الہکم الہ واحد, بس واحد نہیں ان کو آتا ہے, ایک اکیلا, ایک ان کو نہیں سمجھ آتا کہ ایک کیا چیز ہوتی ہے. اور تمہارا الہ ایک ہے, تمہارا داتا ایک ہے. داتا تمہارا اللہ ہے, باٹی والا نہیں ہے, یہ بھی اس کا حصہ ہے. تمہارا مشکل کشا اللہ ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں. تمہارا غوث, فریادوں کو سننے والا اللہ ہے. عبد القادر جیلانی کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ بات ماننی ہے. تمہاری جولیاں اللہ بھرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملی جلی اولاد دیتا ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس کو پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. پھر کیا ہے اس کے بعد جی؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ماواں نو دینا ہے بچڑے پیرا, بھیڑاں نو دینا ہے ویر بلا, بابا شاہ جمال تا پتر دیوی رتے لال. یہ جناب پیرا دیتا ہے, یہ کرامت حسین ہے, یہ طفیل محمد ہے جی. اچھا طفیل محمد ہے, یہ کرامت حسین ہے, یہ حسین کی کرامت ہے. اللہ نے کیا کیا ہے وہ جی, وہ تو کائنات کا مالک ہے نہیں. بس عبداللہ شاہ غازی راضی تو رب راضی جی. بس پہلے ان کو مینیجر صاحب کو راضی کرنا ہے اور پھر مثالیں بھی دیتے ہیں. دیکھو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, مینیجر راضی تو بس سب کام ٹھیک, ترقی ہوتی رہے گی, پروموشن ہوگا, تنخواہ بھی بڑھے گی. باقی وہ تو مالک ہے, وہ تو کبھی کبھی آتا ہے, اس کا اس کے ساتھ فیکٹری کے ساتھ کیا تعلق. اچھا تم نے مینیجر کی طرح سمجھ لیا اپنے مالک اور خالق کو. تو یہ معاملہ ہے, انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. آج بھی اگر یہ اللہ کا لڑ پکڑ لیں, اللہ کی رسی کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ, یہ اللہ کی رسی ہے قرآن حبل اللہ, اس کو اگر پکڑ لیں تو یقین کیجئے سارے مسائل ان کے چٹکیوں میں حل ہو جائیں. اللہ کے بندوں تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں, یقین کیجئے, اور ایسے انداز سے ہوں کہ تمہارا عزت سے سر بھی کھڑا ہو جائے اور بڑے جلدی حل ہو جائیں. یقین کیجئے پورا پروگرام موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, صرف تم ہمت نہیں کر رہے ہو. تمہیں ذلت چاہیے اپنی, تم دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہونا چاہتے ہو. خود ہو تم اپنے مجرم ہو, جہنم کی آگ کے اندر جاؤ گے جب تو خود اپنے ہاتھ کاٹو گے. اور جن کے پیچھے آج دوڑ رہے ہو, کوئی پیپل پارٹی ہے, کوئی پی ٹی آئی ہے, کوئی بریلویت ہے, دیوبندی, اعلیٰ حضرت ہیں جی. اچھا ابو الاعلیٰ ہیں جی, ہمارے تو ابو الاعلیٰ ہیں, جو مرضی انہوں نے بتایا اللہ کی کتاب کے خلاف, سب سر آنکھوں کے اوپر, کبھی غور نہیں کیا اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ان کی ساتھ آگ میں رہنا پڑے گا. متاثر ہوتے ہیں, دوسری قوموں کے مثالیں دیتے ہیں ہمارے عمران خان صاحب. فرانس میں یہ ہوا ہے, برطانیہ میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں یہ ہوتا ہے. اچھا چائنیز نے یہ کر لیا جی, رشین یہ کر رہے ہیں. اچھا مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں مجھے بتائیے نا. چائنیز کہاں جا رہے ہیں مرنے کے بعد؟ پیوٹن اگر توبہ نہ کی مسلمان نہ ہو کہاں جائے گا؟ فرانس کا صدر کہاں جائے گا بتائیے, اس کا وزیر اعظم کہاں جائے گا؟ سارے فرانسیسی کہاں جائیں گے؟ انگلینڈ والے سارے کہاں جائیں گے بتاؤ؟ امریکن سارے کہاں جائیں گے مرنے کے بعد؟ سیدھے آگ میں, سیدھے آگ میں. تو بتاؤ ان سے متاثر ہو جو آگ میں جانے والے ہیں. اللہ کے بندو اتنا تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. اور وہ جن کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں, آپ بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ ابو بکر جنت میں رضی اللہ تعالیٰ, عمر بن خطاب جنت میں, ہم قسم کھا سکتے ہیں اس کے اوپر. محمد رسول اللہ جنت میں اعلیٰ مقام کے اوپر, علی رضی اللہ تعالیٰ جنت میں. سارے صحابہ کے آپ نام لے کے, تابعین کے نام لے کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جنتی لوگ ہیں. ان کا طریقہ اختیار نہیں کر رہے, ان کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں, ہدایت کے راستے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. کیا وہ عرس اور میلے کرتے تھے؟ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے؟ وہ بریلوی تھے, دیوبندی تھے, تعویذ گنڈا کرتے تھے, پیر صاحب کی پنڈلیاں دباتے تھے؟ بتائیے مجھے. اور جمہوریت کے مشرکانہ نظام کی طرح ان کا نظام تھا.
تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ بات آپ تک پہنچ چکی ہے، آپ پر حجت تمام ہے۔ باقی کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھئی آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بڑے بڑے سیٹھ ہیں، بڑے بڑے وہ ہیں، دولت میں نہا رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں زندگی کے اندر، وہ کافر مشرک بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں ہے؟ اور اللہ کے بندو، یہ اللہ کی ڈیل بھی ہوتی ہے، اللہ ڈیل دیتا ہے، یقین کیجئے، ہلکے کے چوکے لگاتا ہے یا ڈیل دیتا ہے، تو جس کو ڈیل دیتا ہے نا، سمجھو کہ اس کے اوپر زیادہ سخت معاملہ کیا۔ عملی لہم ان قیدی متین، مالک فرماتا ہے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور جب پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں وہ غفور رحیم ہے وہاں اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے اس کی پکڑ سے بچو، اس کے رحمت کے دامن میں آ جاؤ، توبہ کرو، ہر شرک سے توبہ کرو، اور ایمان خالص کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی اس معاملے میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پوری طرح بات اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے، میں کھل گیا، بالکل دل کھل گیا، اللہ جانتا ہوں کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے، اور تمہاری جو ذلت اور خواری جو ہے بالکل اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، کلمے کے غدار ہو، کلمے کو پڑھا ضرور ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے ہو، یہ کلمے کے ساتھ غداری ہوتی ہے۔ کلمے کے ساتھ آج بھی وفاداری کرو، اور تمہارا مالک اور مالک تمہیں تھام لے گا، اپنی رحمت و شفقت کے اندر سمیٹ لے گا، اور ساری قوموں کے اوپر تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ کسی کی دھمکی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سازشیں برحال کرتے رہیں گے، شیطانی سازشیں، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، کرتے رہیں، سازشوں سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم مداخلت کریں گے ان کے معاملات میں۔ جب ان کے علاقے کے اندر بھی، امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر، انگلینڈ کے اندر اگر کسی آدمی سے بھی، کسی انسان سے کوئی زیادتی ہوگی، ہم مداخلت کریں گے، ہم ان کو نوٹس دیں گے۔ انڈیا کے اندر اگر مسلمانوں کے ساتھ مداخلت زیادتی ہوگی پھر تو کریں گے۔ باقی اگر ہندوؤں، سکھوں کے ساتھ بھی یا عیسائیوں کے ساتھ بھی اگر وہ ظلم اور زیادتی کسی ملک کے اندر کسی جگہ، تاکہ جانوروں کے ساتھ بھی اگر وہ کریں گے، اگر وہ اپنے ملکوں کے اندر جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کریں گے، ہم تب بھی مداخلت کریں گے، اور اس کے بعد نوٹس دیں گے کہ خبردار یہ بات تم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے، ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے، اور اس کے تم بھی پابند ہو۔ اور اس کے بعد اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر جزیہ دے کے رہو، اور پھر ہم آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر میدان جنگ فیصلہ کر دے گا۔ اس طرح ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں گے، ہم ذرا ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں زندگی سے زیادہ جب موت پیاری ہو جائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جو شہادت ہے تمہیں کیا پتہ وہ کیا چیز ہے، جو اسی وقت جنت الفردوس میں لے جاتی ہے۔ اور میدان محشر میں جب یہ شہید اٹھیں گے، ان کا گرم و سیال خون اسی طرح بالکل جس طرح دنیا میں نکلا تھا جب یہ اللہ کے راستے میں دعوت دے رہے تھے، کسی اللہ کے دشمن نے ان کو گولی مار دی، یا تلوار سے وار کیا، یا برس جلا دیا، یا کسی چیز سے اس کو قتل کر دیا، اینٹ مار دی، کسی نے بھی مار دی، تو مخالفین میں سے، تو یہ اللہ کے راستے کا یہ مجاہد، یہ اسی وقت جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی پیر نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی سیاسی فریبکار ہوں، میں فوجی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے، اور PA نمبر 23232، ارشد میرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔